آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایسے پاکستانی اداکاروں کے بارے میں شیئر کریں گے جو اپنی شاندار اداکاری، اپنی آواز اور اپنے علم سے لاکھوں لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا چکے تھے کہ اچانک ان کی موت کی خبر نے سب کو افسردہ کر دیا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے پاکستانی اداکاروں کے بارے میں شیئر کریں گے جو اچانک 2025 میں ہم سے بچھڑ گئے۔ نمبر 1، حمیرہ اصغر۔ حمیرہ اصغر ایک قابل اداکارہ اور ماڈل کے طور پر شوبز میں کام کر رہی تھیں۔ یہ 10 اکتوبر 1983 کو لاہور میں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے اپنے کالج کے دوران ہی شوبز میں قدم رکھ دیا تھا اور رفیع پیر تھیٹر سے اپنی ایکٹنگ کا آغاز کیا۔ انہوں نے اپنی محنت اور لگن سے شوبز میں اپنی ایک الگ پہچان بنا لی تھی۔ اداکاری کے ساتھ ساتھ انہوں نے ماڈلنگ میں بھی قدم رکھا اور مس ورلڈ مقابلے میں انہوں نے تیسری پوزیشن حاصل کر کے سب کی توجہ اپنی طرف کروا لی۔ ان کے چند ایک کامیاب ڈراموں کے نام احسان فراموش اور صراط مستقیم ہیں۔ یہ ریالٹی شو تماشا میں بھی مقابلہ ہوئیں، لیکن 8 جولائی 2025 میں کراچی کے علاقے ڈیفنس کے فلیٹ سے حمیرہ اصغر کی ناقابل شناخت لاش ملی۔ میڈیکل رپورٹ میں انکشاف ہوا کہ ان کی موت اکتوبر 2024 میں ہی ہو چکی تھی اور لاش 9 ماہ پرانی تھی۔ ان کی تدفین 11 جولائی 2025 کو ان کے آبائی شہر لاہور ماڈل ٹاؤن میں ہوئی۔ ان کی خاموش موت نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ خوبصورتی اور شہرت کے باوجود وہ تنہائی میں ہی مٹی تلے جا سوئیں۔ ان کی خاموش موت لاکھوں لوگوں کے دلوں میں سوال چھوڑ گئی کہ اتنی چمکدار زندگی کا انجام اتنا خاموش کیوں؟ نمبر 2، حمیرہ عابد علی۔ حمیرہ عابد علی، جو کہ شوبز میں حمیرہ علی کے نام سے بھی جانی جاتی ہیں، یہ 5 اپریل 1960 کو لاہور کے علاقے میں پیدا ہوئیں۔ یہ پاکستانی شوبز کی ایک ایسی فنکارہ ہیں جنہوں نے اپنی محنت اور لگن سے شوبز میں کامیابی سمیٹی۔ انہوں نے 1973 میں بہت چھوٹی عمر میں ہی شوبز میں قدم رکھ دیا اور پہلی بار ڈرامہ سیریل جھوک سرکار میں مہرو کا کردار نبھاتی ہوئی نظر آئیں۔ یہ ڈرامہ ان کی کامیابی کی پہلی سیڑھی ثابت ہوا اور یہ شوبز کی ایک کامیاب اداکارہ بن گئیں۔ اس کے بعد حمیرہ علی کئی کامیاب ڈراموں کا حصہ بنی، جن میں دشت، لاہوری گیٹ، یاد پیا کی آئے، اکبری اصغری، داستان، نیل پالش، کنکر شکوہ، محبت آکسی اور سیمی شامل ہیں۔ اداکارہ حمیرہ عابد علی نہ ایک باصلاحیت اداکارہ تھی بلکہ وہ ایک شاندار گلوکارہ بھی تھیں۔ انہوں نے عابد علی کی ہدایت کاری میں بننے والے کئی ڈراموں میں گانے گا کر سب کو خوب متاثر کیا۔ اداکارہ حمیرہ کی شادی 1976 میں اداکار عابد علی سے ہوئی۔ ان دونوں کی دوستی ڈرامہ جھوک سیال کی شوٹنگ کے دوران میں ہوئی، جو جلد محبت میں تبدیل ہو گئی اور یوں ان کی شادی ہو گئی۔ یہ جوڑی شوبز کی ایک مثالی جوڑی سمجھی جاتی تھی۔ اداکارہ حمیرہ عابد علی نے اپنی شادی شدہ زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے شوبز کو بھی چھوڑ دیا۔ یہ 3 بیٹیوں کی ماں ہیں۔ ان کی شادی ساری زندگی کامیاب نہ بن سکی اور 2006 میں ان کی طلاق ہو گئی۔ انہوں نے طلاق کے باوجود خود کو مضبوط رکھا اور اپنی بیٹیوں کو قابل اور کامیاب بنایا۔ ان کی بیٹی ایمان علی اور رحمہ علی کامیاب اداکارہ بن چکی ہیں۔ بدقسمتی سے یہ 3 مئی 2005 کو 65 سال کی عمر میں سب سے جدا ہو گئیں۔ نمبر 3، بینا مسرور۔ بینا مسرور ایک قابل اور ملٹی ٹیلنٹڈ پاکستانی ٹی وی اداکارہ، رائٹر اور ڈائریکٹر تھیں۔ یہ 29 جنوری 1958 کو حیدرآباد میں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم حیدرآباد سے ہی حاصل کی اور انہوں نے گریجویشن کی ڈگری یونیورسٹی آف سندھ سے مکمل کی۔ یہ ایک پڑھے لکھے گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کے والد صلاح الدین احمد بلوچ ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ تھے، جبکہ ان کی والدہ ایک ہاؤس وائف تھیں۔ انہوں نے اپنے ٹی وی کیریئر کا آغاز سندھی ڈراموں سے کیا، جس کے بعد انہوں نے اردو ڈراموں میں بھی اپنی قابلیت سے جگہ بنائی۔ یہ بطور ہدایت کارہ ڈرامہ سیریل ہر جیت، زندگی ایک کان اور مورت جیسے ڈراموں کی ہدایت کاری کر چکی ہیں۔
انہوں نے کئی ٹی وی کمرشلز اور برانڈز کے لیے بھی کام کیا۔ یہ کئی اخبارات اور رسالوں کے لیے پوئٹری بھی لکھ چکی ہیں۔ انہوں نے ڈرامہ، سیریل وصال یار، دل بنجارا، تڑپ، بیٹیاں، اگر اور جانے جہاں میں یادگار کردار ادا کیے۔ اصل زندگی میں ان کی شادی سنگر بےدل مسرور سے ہوئی۔ یہ 7 بچوں کی ماں ہیں۔ انہوں نے اپنی قابلیت سے اپنے بچوں کو بھی کامیاب بنایا۔ ان کے بیٹے فارس مسرور ایک کامیاب ٹی وی اداکار اور رائٹر کے طور پر اپنی قابلیت سے سب کو متاثر کر رہے ہیں۔ اداکارہ بینا مسرور 3 دسمبر 2025 میں 67 سال کی عمر میں اچانک سب سے جدا ہو گئیں۔ ان کے انتقال کی خبر نے ان کے چاہنے والوں اور شوبز ستاروں کو افسردہ کر دیا۔ نمبر 4، عائشہ خان۔ عائشہ خان جو ایک کامیاب ٹی وی اداکارہ رہ چکی ہیں۔ انہوں نے پی ٹی وی سے اپنے فنی کیریئر کا آغاز کیا اور یہ پی ٹی وی کی بنیاد رکھنے والی اداکاروں میں شمار ہوتی ہیں۔ یہ 3 جون 1941 کو بنگلہ دیش میں پیدا ہوئیں۔ پارٹیشن کے بعد یہ کراچی منتقل ہو گئیں۔ انہوں نے اپنی تعلیم یونیورسٹی آف کراچی سے مکمل کی۔ عائشہ خان نے ریڈیو پاکستان سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ انہوں نے 1981 میں اپنے ٹی وی کیریئر کا آغاز کیا۔ یہ ڈرامہ، سیریل مہندی بوجھ، تمہارے سوا، خدا میرا بھی ہے، تیری رضا، نقب زن، میری گڑیا میں اداکاری کے جوہر دکھا چکی ہیں۔ تقریباً 4 دہائیوں تک شوبز انڈسٹری کو اپنے بہترین سال دیے، مگر بڑھاپے میں وہ تنہا رہ گئیں۔ ان کے 3 بچے ہیں۔ ان کے بچے بیرون ملک مقیم تھے اور عائشہ خان کراچی کے گلشن اقبال فلیٹ میں اکیلی رہتی تھیں۔ 19 جون 2025 کو 84 سال کی عمر میں ان کی موت واقع ہو گئی، لیکن ان کی موت کی خبر کسی کو نہ ہوئی۔ جب پڑوسیوں نے بدبو محسوس کی تو پولیس کو بلایا تو تب سب کو معلوم ہوا کہ عائشہ خان اکیلے زندگی کی بازی ہار چکی تھیں۔ ان کی زندگی کا آخری باب دکھ تکلیف سے بھرا ہوا تھا، لیکن ان کے فن کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ نمبر 5، یاسمین طاہر۔ یاسمین طاہر نہ صرف ایک اداکارہ بلکہ وہ ایک ریڈیو آرٹسٹ، ہوسٹ اور رائٹر بھی تھیں۔ انہوں نے 3 دہائیوں تک ریڈیو پاکستان میں اپنی خدمات سر انجام دیں۔ یہ 1937 کو لاہور میں پیدا ہوئیں۔ ماسٹرز ڈگری کرنے کے بعد انہوں نے 1958 میں ریڈیو پاکستان میں بطور پبلسٹی آفیسر شمولیت اختیار کی۔ یاسمین طاہر ایک ایسے علمی اور ادبی گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں جہاں انہیں علم اور فن وراثت میں ملا تھا۔ ان کے والد امتیاز علی تاج اردو ڈراموں کے بانی مانے جاتے تھے اور ان کی والدہ حجاب امتیاز علی ایک معروف رائٹر تھیں۔ ان کی شادی 1960 میں نعیم طاہر سے ہوئی جو کہ ایک معروف تھیٹر، فلم اور ٹی وی اداکار ہیں۔ ان کے 3 بیٹے فرحان طاہر، مہران طاہر اور علی طاہر بھی کامیاب اداکار ہیں۔ اداکارہ یاسمین طاہر خدا کی بستی، سونا چاندی، ستارہ جیسے کامیاب ڈراموں میں بھی اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھا چکی ہیں۔ یہ اپنی شاندار اداکاری اور فنی صلاحیتوں کے لیے 2015 میں ستارہ امتیاز سے بھی نوازی جا چکی تھیں۔ اداکارہ یاسمین طاہر 88 سال کی عمر میں شدید علالت کے باعث 19 مئی 2025 کو انتقال کر گئیں۔ 2025 میں ہم سب سے بچھڑنے والے ان کامیاب اداکاروں میں سے آپ کا فیورٹ کون تھا اور کس اداکارہ کے انتقال کی خبر سے آپ کو سب سے زیادہ افسوس ہوا؟ کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔